ناول الہام عشق، رائٹر کرن رفیق، ایپیسوڈ نمبر 45۔ شمائل نے ساری رات رو کر گزاری تھی۔ صبح جیسے بھی یونیورسٹی پہنچی رونل نے اس کا راستہ روک لیا۔ ہائے بیوٹیفل، شمائل نے ایک ناگوار نظر اس پر ڈالی تھی اور اس کے دائیں سائڈ سے نکلنا چاہا۔ جب رونل اس کے سامنے آ گیا وہ بمشکل خود کو اسے ٹکرانے سے بچا سکی تھی۔ واٹس یور پرابلم رونل؟ شمائل نے اسے گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ یو بیوٹیفل، آئی ایم ان لو ود یو اینڈ آئی وانٹ ٹو میری یو، رونل کے مسکرا کر کہا تھا تو شمائل نے اسے گھورا تھا۔ بٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو میری یو بیکاز آئی لو مائی فیانسی۔ شمائل کے لہجے پر رونل نے اسے گھورا تھا جبکہ لفظوں پر بے یقینی کا تاثر وہ چہرے سے چاہ کر بھی مٹا نہیں سکا تھا۔ Who is your fiancé؟ ہادھیر شاہ، ناؤ ایکسکیوز می۔ شمائل یہ بول کر جا چکی تھی جبکہ رونل نے غصے سے اس کے پشت کو دیکھا تھا۔ نو بیوٹیفل، یو آر اونلی مائن، رونل خود سے بولا اور پھر کلاس کی جانب چلا گیا۔ کلاس کے بعد جیسے وہ باہر نکلا شمائل کو گراؤنڈ کے بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ وہ آہستہ سے اس کے پیچھے آیا لیکن جیسے اس نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا اس کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی تھی۔ ہادھیر اپنی کلاس فیلو جمائمہ سے گراؤنڈ میں بیٹھے مسکرا کر کچھ بات کر رہا تھا۔ شمائل نے 10 منٹ تک ہادھیر کو دیکھا اور پھر وہاں سے پارکنگ کی طرف چلی گئی تھی اور ساتھ ہی موبائل نکال کر سارم کو کال کرنے لگی تھی۔ ابھی اسے پارکنگ میں سارم کے انتظار میں کھڑے 10 منٹ ہی ہوئے تھے جب ہادھیر وہاں آ گیا تھا۔ شمائل کو دیکھ کر وہ اسی کی طرف آیا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ابھی تو تمہاری کلاس ہے نا؟ ہادھیر اپنی ڈسٹ واچ پر وقت دیکھ کر پیشانی پر شکنوں کو جال بنائے مقابل سے گویا ہوا۔ شمائل نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے جواب میں بولی، طبیعت ٹھیک نہیں تھی میری اس لیے گھر جا رہی ہوں۔ شمائل کی بات پر وہ اس کے قریب آیا تھا۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اس کے فکر مندانہ انداز پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ سر درد ہے بس، مختصر جواب دے کر وہ پلٹ گئی تھی کیونکہ سارم کی کال اس کے موبائل پر آ رہی تھی جس کا مطلب تھا وہ اسے لینے پہنچ گیا ہے۔ ہادھیر نے لب بھینچ کر اس کو دیکھا تھا جو حد سے زیادہ سنجیدہ تھی۔ ہادھیر اسے پوچھنا چاہتا تھا اس کی سنجیدگی کی وجہ، لیکن آج اسے کلب میں ولیم پر نظر رکھنے جانا تھا اور اس کے سیکیورٹی سے کچھ معلومات نکلوانی تھی کیونکہ وہ اپنے کسی ساتھی سے مل کر دوسرے ملک جانے کی پلاننگ کر رہا تھا۔ موم، آج تو بڑی خوشبو آ رہی ہے کچن سے، کیا بنا رہی ہیں آپ؟ حمین کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا تھا۔ ہادی کے فیوریٹ مٹن کڑھائی بنا رہی ہوں، آج وہ واپس آ رہے ہیں نا گھر اس لیے۔ شمائل کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ اچھا جی، بھائیوں کے لیے مٹن کڑھائی، تو میرے لیے کیا بنایا ہے اسپیشل؟ تمہارے لیے ہنی، روز ہی تمہاری فرمائش کی ڈش بناتی ہوں۔ اشال شاہ نے اسے گھورا تھا۔ موم، ایک بات کرنی تھی آپ سے، حمین اشال شاہ کو کچن میں تنہا دے کر بولا تو اشال شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں میری جان، بولو کیا بات کرنی ہے؟ موم، آپ کو آزا کیسی لگتی ہے؟ حمین کی بات پر اشال شاہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیا مطلب کیسی لگتی ہے؟ بیٹی ہے میری تو ظاہری سی بات ہے جان بستی ہے میری اس میں۔ اشال شاہ کے جواب پر وہ مسکرایا تھا۔ جان تو وہ میری بھی ہے لیکن ظالم سماج سمجھتا ہی نہیں۔ حمین خود سے بڑبڑایا تو اشال نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کچھ کیا تم نے؟ موم میں بول رہا تھا کچھ کہا تم نے؟ موم میں بول رہا تھا آزا کتنے سالوں کے بعد گھر واپس آئی ہے نا، اور بڑے پاپا اور بڑی ماما اسے خود سے دور بھی نہیں کرنا چاہتے تو۔ حمین کی تمہید پر اشال شاہ مکمل اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی۔ ہنی بات کیا ہے، صاف لفظوں میں بتاؤ۔ موم، مجھے آزا سے شادی کرنی ہے، حمین نے کی سانس میں بول کر آنکھیں بند کر گیا تھا جبکہ اشال شاہ نے پہلے بے یقینی اور پھر مسکراتے ہوئے اس کی بند آنکھوں کو دیکھا تھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتے ہی کچن میں حازم شاہ کی آواز گونجی تھی۔ حمین شاہ، میرے کمرے میں آؤ۔ حازم شاہ کی بارو بآواز اور سنجیدہ لہجے کو سن کر وہ جلدی سے آنکھیں کھول کر اپنے باپ کو دیکھنے لگا جو اسے حکم دے کر اب وہاں سے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے جبکہ اشال شاہ بمشکل اپنی ہنسی کو روکے ہوئی تھی۔ حمین نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا اور ادھر بے چارگی سے بولا، موم پلیز ہٹلر سے بچا لیں۔ ہاں بھائی، تم نے خود اپنی شامت کو دعوت دی ہے، اب جاؤ بھگتو۔ اشال شاہ کی جانب سے ہری جھنڈی دکھائی جانے پر وہ منہ سوڑتے ہوئے حازم شاہ کے کمرے کی جانب گیا تھا۔ دروازے پر دستک دے کر وہ اندر داخل ہوا تھا۔ سامنے حازم شاہ اپنے کمرے کے صوفے پر بیٹھے ایک فائل کو پڑھ رہے تھے۔ حمین آہستہ سے چلتے ہوئے ان کے سامنے آیا۔ ڈیڈ، آپ نے بلایا؟ حمین کی مدھم آواز پر حازم شاہ نے اسے دیکھا تھا۔ بیٹھو۔ حازم شاہ نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تو حمین بنا وقت ضائع کیے ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ اب جو کچن میں بول رہے تھے، کیا تم اس چیز کو لے کر سیریس ہو یا پھر کوئی ایڈونچر آیا دماغ میں تمہارے؟ اور اگر ایسا ہے تو یاد رکھنا آزا کو تکلیف پہنچانے والے کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ حازم شاہ کا سنجیدہ لہجہ حمین کو انہیں دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ڈیڈ، کیا آپ کو اپنے بیٹے پر یقین نہیں ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے میں کسی ایڈونچر کے لیے یہ سب کر رہا ہوں؟ مجھے نہیں معلوم حمین شاہ، میں بس اتنا جانتا ہوں کہ اب اپنے بھائی اور بہن کو ذرا برابر تکلیف بھی میری برداشت سے باہر ہوگی۔ ڈیڈ، آئی لو ہر۔ حمین کے لہجے میں اس کی سچائی موجود تھی۔ حازم شاہ نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ پھر کیا کیا جائے؟ مجھے شادی کرنی ہے اس سے، اور کیا؟ حمین نے منہ بس اٹھتے ہوئے کہا تو حازم شاہ نے بمشکل اپنا کہا روکا تھا۔ دیکھو حمین، میں نہیں کہتا کہ محبت کرنا بری بات ہے، لیکن اسے حاصل کرنے میں اچھے اور برے کی تمیز بھول جانا غلط ہے۔ میں تمہارے احساسات کی قدر کرتا ہوں لیکن کیا ڈیڈ؟ حمین کی سنجیدگی اسے سراپا سوال بنا کر حازم شاہ کے سامنے کھڑا کر گئی تھی۔ آزا بہت اچھی ہے لیکن اس کی زندگی کا فیصلہ وہ خود کرے گی۔
میں حاتب سے بات کروں گا، اگر اسے کوئی اعتراض ہوا یا آزا کی رضامندی نہ ہوئی تو تم اپنی اس محبت سے دستبردار ہو جاؤ گے۔ ایک لمحے میں حازم شاہ نے اسے آسمان سے زمین پر پٹکا تھا۔ ڈیڈ، یہ ناممکن ہے، اور ویسے بھی دستبرداری آسان تو نہیں ہوتی۔ حمین کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔ مشکل ہے حمین، ناممکن تو نہیں ہے۔ اچھا چھوڑو، میں حاتب سے بات کروں گا، امید ہے وہ اپنے لاڈلے کو انکار نہیں کرے گا۔ حازم شاہ کی بات پر وہ خاموش رہا تھا۔ حازم شاہ نے اس کے دل میں ایک ڈر بٹھا دیا تھا جسے صرف حاتب شاہ اور آزاد دور کر سکتے تھے۔ حمین وہاں سے اٹھا تھا اور بنا حازم شاہ کی طرف دیکھے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اپنے کمرے کی طرف وہ بے دہانی میں جا رہا تھا جب سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ آزا سے ٹکرایا تھا۔ آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ آزا نے اسے گھورا تو وہ غائب دماغی سے آزا کو دیکھنے لگا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ آزا نے حیرانگی سے اس کی خاموشی کو دیکھا تھا، پھر کندھے اٹکاتے ہوئے وہ آصفہ شاہ کے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ رات کے 8 بجے کا وقت تھا جب شمال کے موبائل پر انجان نمبر سے میسج آیا تھا۔ شمال جو بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، موبائل کی رنگ ٹون پر اس کی طرف متوجہ ہوئی تو انجان نمبر سے میسج دیکھ کر اسے کوفت ہوئی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے میسج اوپن کیا، ہادھیر کا نام دیکھ کر وہ چونک گئی تھی۔ انگلش میں لکھی تحریر کو پڑھتے ہوئے اس کے دودھیا رنگ میں سرخیاں کھلتی جا رہی تھیں اور یہ سرخیاں اس کی پیشانی پر بھی لکیروں کو واضح کر رہی تھیں۔ ہادھیر شاہ، مجھے یہ بے ایمانی پسند نہیں ہے۔ شمال غصے سے بڑبڑاتے ہوئے اٹھی اور موبائل کو بیڈ پر پھینک کر دروازے کی جانب بڑھی۔ نائٹ ڈریس میں وہ زیادہ تر پاجامہ شرٹ کا استعمال کرتی تھی اور اب اسی ہولی میں وہ بغیر دوپٹے کے کمرے سے نکلی تھی۔ سچ کہتے ہیں، غصہ انسان کو وہاں تک پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ ختم ہو جاتی ہے۔ غصے میں انسان وہ کچھ کر جاتا ہے جو بعد میں اس کو شرمندگی کے گہرے سمندر میں غوطہ زن کر دیتا ہے۔ فلیٹ سے نکل کر وہ ٹیکسی کی مدد سے اس کلب تک پہنچی تھی۔ کلب کے اندر داخل ہوتے ہی اسے اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ وہ واپس پلٹنا چاہتی تھی لیکن اس وقت اس کے دماغ میں صرف ہادھیر شاہ سوار تھا۔ نامعقول لباس میں وہاں شراب پیتے لڑکے اور لڑکیاں نہ صرف ڈانس کر رہے تھے بلکہ کچھ تو اتنے قریب تھے کہ شمال کو اپنی بے ساختگی پر غصہ آیا تھا۔ وہ وہاں سے واپس پلٹنے لگی جب رونل نے پتہ نہیں کہاں سے آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ ہائی بیوٹیفل، رونل کی آواز اور اس کے لمس پر وہ غصے سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ لیو می رائٹ ناؤ رونل، شمال غصے سے اونچی آواز میں بولی تھی۔ رونل نے ڈھیٹو کی طرح مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ شمال پھر سے جانے لگی جب اسے وہاں شیشے میں ہادھیر شاہ کا عکس نظر آیا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی تھی کیونکہ اس کے گلے میں بازو ڈالے ایک لڑکی اس کے قریب بیٹھی تھی، اتنے قریب کہ بے ساختہ شمال کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ وہ پلٹ کر ہادھیر کو دیکھنے لگی جو ڈانسنگ فلور سے تھوڑے فاصلے پر پڑے صوفے پر ایک لڑکی کے ساتھ بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ شمال کو اپنا وجود انگاروں پر لوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ آنسو بے ساختہ گالوں سے لڑکتے ہوئے نیچے ہوا میں مالک ہونے لگے تھے۔ ہادھیر شاہ از اے پلے بوائے بیوٹیفل، ہی از اے کنگ آف دس پلیس۔ رونل کی آواز پر وہ اس کی جانب پلٹی تھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے ایک ویٹر سے جو وہاں گزر رہا تھا اس کے ہاتھ سے بے دہانی میں شراب لے کر ایک سانس میں اسے حلق تک انڈیل گئی تھی۔ ہادھیر جو ولیم کے سیکرٹری سے ولیم کی معلومات نکلوا رہا تھا، معلومات ملتے ہی اس نے سالم کو اشارہ کیا تھا کہ اس لڑکی کو اس سے دور کرے۔ وہاں وہ ہادھیر شاہ نہیں، ایچ ایس تھا۔ وہ لڑکی بھی شاید نشے میں تھی۔ سالم کی سخت گرفت پر اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ہادھیر سرد لہجے چہرہ لیے وہاں سے کلب کے بیرونی راستے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ وہ جیسے ہی کلب سے باہر نکلنے لگا ایک جانی پہچانی آواز نے اس کے قدم ساکت کر دیے۔ وہ بے ساختہ پلٹ کر اپنی نگاہوں کو ارد گرد گھمانے لگا تو وہ سامنے ہی چند قدم کے فاصلے پر رونل کے ساتھ تھی۔ ایک لمحے سے پہلے اس کا غصہ سوانیزے پر پہنچا تھا کیونکہ شمال شاہ ایک نامحرم کا سہارا لیے شاید نہیں یقیناً نشے میں تھی۔ رونل اسے اپنے قریب کر رہا تھا جس پر وہ مزاحمت کر رہی تھی۔ آنکھوں کی سرخی میں یہ منظر دیکھ کر بے ساختہ اضافہ ہوا تھا، یہ لڑکی اس کی کوئی بات سنتی کیوں نہیں تھی؟ یہ سوچ کے اس کی پیشانی پر موجود لکیروں کو واضح کر گئی تھی۔ سالم، کلب کے پچھلے دروازے کی طرف میرا انتظار کرو۔ یہ بول کر ہادھیر آگے بڑھا۔ رونل کے ہاتھ شمال کے شانوں سے ہٹا کر اس کے دائیں گال پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ میوزک کا شور اتنا تھا کہ کوئی بھی ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ ہادھیر کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر رونل نے اپنا خشک گلا تر کیا تھا۔ اپنی سانسوں کو گننا شروع کر دو رونل رائے، کیونکہ اگلے 24 گھنٹے تمہیں تمہاری زندگی سے موت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہادھیر کی سرد آواز مقابل کے رونگٹے کھڑے کر گئی تھی۔ رونل اپنے لڑکھڑاتے قدموں سے پیچھے کی طرف بھاگا تھا جبکہ ہادھیر نے شمال کو دیکھے بغیر اسے کندھے پر اٹھایا اور کلب کے پچھلے دروازے سے باہر گاڑی میں لے گیا جہاں سالم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ سالم، مجھے رونل رائے چاہیے اگلے آدھے گھنٹے میں۔ ہادھیر کی بات پر سالم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور کلب کے اندر چلا گیا جبکہ ہادھیر نے شمال کو فرنٹ سیٹ پر بٹھا کر اس کے گرد سیفٹی بیلٹ باندھا اور اسے ایک نظر دیکھا جو مندی آنکھوں سے دھیمی آواز میں بڑبڑاتے ہوئے غنودگی میں جا رہی تھی۔ اس کی طرف کا دروازہ بند کر کے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا تو شمال نے اپنا سر اس کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ مجھ سے بالکل محبت نہیں کرتے رونل، وہ تو میری طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ ان کے لیے میں پاکستان سے یہاں لندن آ گئی مگر وہ تو مجھے ایسے نظر انداز کرتے ہیں جیسے میں ان کی کچھ لگتی ہی نہیں ہوں۔ یونیورسٹی ہو یا گھر، انہوں نے ایک نظر میں میری طرف دیکھنا بھی کبھی گوارا نہیں کیا۔ میرا عشق مجھے بے بس کر چکا ہے رونل۔ اتنی تذلیل کے بعد بھی مجھے صرف ہادھیر شاہ سے یک طرفہ عشق ہوا، ایسا عشق جو آہستہ آہستہ مجھے موت کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ شمال کی دھیمی سرگوشیوں پر ہادھیر نے بے تاثر نظروں سے اسے دیکھا تھا۔
اگر وہ حازم شاہ کی بیٹی اور ہادی شاہ کی بہن نہ ہوتی تو یقیناً اب تک اس کے ہاتھوں مر چکی ہوتی۔ ہادی نے اس کا سر دوبارہ سے سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور گہری سانس فضا میں خارج کی۔ میری زندگی کا صرف ایک مقصد ہے شمال شاہ، ولیم اور اس کی نسل کو سرے سے ختم کرنا۔ اس دوران میں کبھی بھی اپنی کوئی کمزوری ان پر ظاہر نہیں کرنا چاہتا۔ ہادی شاہ مر سکتا ہے لیکن تم پر کوئی آنچ نہیں آنے دے سکتا۔ یہ بول کر وہ نظروں کا رخ بدلتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ وہ بھی ڈیوٹی سے واپس آ کر لیٹی تھی کہ اس کے موبائل پر ہادی کا میسج آ گیا تھا۔ عائرہ نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو رات کے 12:10 ہوئے تھے۔ میسج اوپن کرتے ہی وہ مبصور کر رہ گئی۔ ایک کپ کافی پلیز۔ ہادی کی فرمائش پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ ایک تو اس کے سر میں پہلے ہی درد تھا اور تھکاوٹ بھی کافی تھی، اوپر سے ہادی کی فرمائش وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکی تھی۔ دوپٹے کو شانوں پر پھیلاتے وہ کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی تھی۔ کافی بنا کر وہ ہادی کے کمرے کی جانب بڑھی تھی۔ دستک دے کر وہ اندر داخل ہوئی تو ہادی کو دیکھا جو اسٹڈی ٹیبل پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ تیزی سے ٹائپ کر رہا تھا۔ وہ آگے بڑھی ہوئی ٹیبل پر کافی رکھ کر خاموشی سے پلٹنے لگی تھی جب اس کی کلائی ہادی کی گرفت میں آ گئی تھی۔ کہاں جا رہی ہو؟ ہادی کی گمبھیر آواز پر وہ پلٹ کر ہادی کو دیکھنے لگی تھی جو بائیں ہاتھ سے اس کا بازو تھامے دائیں ہاتھ سے ٹائپنگ کر رہا تھا، جبکہ نگاہوں کا مرکز صرف لیپ ٹاپ تھا لیکن تمام حسیات شاید عائرہ کی جانب تھی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، سونے جا رہی ہوں۔ عائرہ کی آواز پر وہ مسکرایا تھا، اس کا ڈمپل بھرپور نمائش کر کے مقابل کے حواس سلب کر چکا تھا۔ ہادی 2 منٹ بعد اپنی میل کو سینڈ کر کے اس کی جانب متوجہ ہوا تھا جو وہ مشکل اپنی آنکھوں کو کھول کر اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ بیٹھو یہاں۔ ہادی دائیں ہاتھ میں کافی کا مگ پکڑے بائیں ہاتھ سے اس کا بازو تھامے اسے بیڈ پر بٹھا کر خود اس کے ساتھ ہی بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ موڈ کیوں آف ہے؟ عائرہ کا چہرہ دیکھ کر وہ سنجیدگی سے گویا ہوا، تھکاوٹ ہو گئی ہے بس میجر، اور نیند بہت آ رہی ہے۔ عائرہ کی آواز پر وہ مسکرایا تھا۔ میں دوپہر سے تمہیں دیکھنے کا انتظار کر رہا تھا، اب جا کر وقت ملا، اب فرصت سے دیکھنے تو دو۔ میجر ایک بات پوچھوں؟ عائرہ اس کی مسکراہٹ میں جیسے کھو سی گئی تھی۔ ایک کیوں؟ 1000 پوچھو، ابھی تو فرصت ہی فرصت ہے۔ ہادی کی بات پر وہ مسکرائی تھی۔ آپ کی مسکراہٹ اتنی پیاری کیوں ہے؟ ہادی اس کی بچکانہ بات پر کھل کر مسکرایا تھا۔ کیونکہ یہ صرف میری جان تمہارے لیے ہے، اس لیے پیاری ہے۔ ہادی کا جواب اسے لاجواب کر گیا تھا۔ اچھا مجھے نیند آ رہی ہے، اب میں چلی۔ عائرہ یہ بول کر وہاں سے جانے کے لیے اٹھی تھی جب ہادی نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر اس کے اوپر گری تھی۔ ہادی نے مسکرا کر اس کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار باندھا تھا۔ عائرہ نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھنے کی کوشش کی تھی لیکن بے سود۔ پلکوں پر حیا کا بوجھ ہی اتنا تھا کہ وہ اٹھنے سے انکاری ہو چکی تھی۔ اس کی نظروں کی تپش سے اپنے رخسار دہکتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اپنے جذبات کو بے قابو ہوتے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ گڈ نائٹ تو بول دو اپنے شوہر کو۔ ہادی کا گمبھیر لہجہ اسے سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ گڈ نائٹ میجر، اب جانے بھی دیں۔ عائرہ منمناتے ہوئے بولی تو ہادی نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہادی کو بے بس کر رہا تھا۔ عائرہ کی قربت میں وہ تمام حدود بھول کر آگے بڑھنا چاہتا تھا لیکن پھر مشکل اس کے گالوں کی سرخی سے نظریں چراتے اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تھی اور اسے اپنے حصار سے آزاد کیا تھا۔ عائرہ تیزی سے دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے وہاں سے گئی تھی جبکہ ہادی نے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اپنی دلکش مسکراہٹ کو اپنے چہرے پر جگہ دی تھی۔ کنٹرول میجر، ورنہ اپنے ہٹلر باپ کو جانتے ہو تمہاری رخصتی روک دیں گے۔ ہادی خود سے بڑبڑاتے ہوئے کافی کے خالی مگ کو دیکھنے لگا جو عائرہ سے باتیں کرتے ہوئے وہ ختم کر چکا تھا اور پھر اسے ٹیبل پر رکھ کر بیڈ کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ایک مسکراہٹ کے ساتھ وہ سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح وہ بھاری ہوتے سر کے ساتھ اٹھی تھی۔ رات کو کیا ہوا اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ سر میں شدید درد تھا جس کے باعث وہ اپنے سر کو تھام گئی تھی۔ جیسے ہی اس نے اپنے بائیں جانب دیکھا ساکت رہ گئی تھی۔ ایک خواب کی لہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر گئی تھی۔ ہاتھ ہیر سرخ آنکھیں لیے، سر تاثرات چہرے پر سجائے اور لبوں کو سختی سے آپس میں پیوست کیے وہ مقابل کا سانس چند فٹ کے فاصلے پر بیٹھ کر بھی خشک کر گیا تھا۔ ایک دم رات والا واقعہ اس کے ذہن میں گردش کرنے لگا تو وہ سر درد بھلائے اٹھنے لگی۔ جب ہادھیر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا، تم کل رات کلب میں کیا کر رہی تھی؟ ہادھیر موبائل پر رونل کا میسج دیکھ چکا تھا جسے اس نے ایک انجان نمبر سے سینڈ کیا تھا۔ اسے یقین تھا رونل نہیں اسے وہاں بلایا ہوگا۔ اس میسج میں اس نے ہادھیر کے بارے میں کہا تھا کہ وہ ایک لڑکی کے ساتھ نازیبا حرکات کر رہا ہے اور اگر یقین نہ ہو تو اس کلب میں آ کر دیکھ لے۔ کلب کا نام بھی میسج کے آخر میں تھا لیکن ہادھیر کو شمال کی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا۔ وہ ساری رات انگاروں پر جلا تھا۔ یہ سوچ ہی اس کی جان نکال رہی تھی کہ اگر وہ نہ دیکھتا شمال کو تو پھر کیا ہوتا؟ چند قدم پر وہ اس کی آواز کو نہ سن پاتا تو کیا ہوتا؟ لیکن شاید اس کی آواز میوزک میں بھی اس تک پہنچنا معجزہ ہی تھا۔ اب اس کے اٹھتے ہی وہ سخت لہجے میں باس پرس کرنے لگا تھا، وہی جو آپ کرنے گئی تھی۔ شمال اندر سے ڈری ہوئی تھی لیکن اتنے دنوں کا غبار اب غصے کی صورت میں نکلنے والا تھا۔ اپنی زبان کو لگام دو شمال شاہ، ورنہ اس زبان کو کاٹ کر تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ ہادھیر کی کراہٹ پر شمال نے سختی سے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا۔ تم آج شام کی فلائٹ سے پاکستان واپس جا رہی ہو اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ ہادھیر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شمال کو ایک لگا دیتا لیکن فی الحال اس نے شمال کو یہاں سے واپس پاکستان بھیجنے میں ہی عافیت جانی تھی۔
اور اس سلسلے میں وہ ہادی کو انفارم بھی کر چکا تھا۔ مجھے یہاں سے بھیج کر آپ اپنے کرتوت نہیں بدل سکتے۔ میں وہاں جا کر سب گھر والوں کو بتاؤں گی کہ آپ یہاں کیا کرتے ہیں۔ شمال کی بات پر وہ جو ضبط کرتے ہوئے کمرے سے جا رہا تھا واپس آیا اور اسے شانوں سے پکڑ کر اپنے مقابل کیا۔ اپنی زبان سے اگر ایک لفظ بھی نکالا تو یاد رکھنا ہے شمال شاہ، ہادیر شاہ سزا کے معاملے میں رعایت نہیں برتتا، چاہے مقابل کوئی میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو۔ اپنا سامان پیک کرو اور تمہارا موبائل میرے پاس ہے۔ فلائٹ میں صرف چند گھنٹے اور میں مزید تمہاری شکل دیکھ کر اپنا وقت برباد نہیں کر سکتا، اس لیے جلدی سے فریش ہو کر ناشتہ کرو۔ ہادیر یہ بول کر اسے بیڈ پر تقریباً دھکا دیتے ہوئے کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ شمال نے اس کے رویے پر رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ کیوں اس کی غلط فہمی کو دور نہیں کر رہا تھا؟ کیا واقعی اس کے لڑکیوں کے ساتھ ناجائز تعلقات ہیں؟ شمال کے دماغ میں مسلسل یہ باتیں گردش کر رہی تھیں، مگر آنکھیں صرف آنسو بہانے میں مصروف تھیں۔ ٹھہر گئے تھے آنسو میری بھیگی پلکوں پر، جبیں ٹوم کر جب وہ الوداع بول گیا تھا۔ پلیز لیو می۔ اندھیرے کمرے میں رونل کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ رونل کے دونوں بازوؤں کو کرسی کے ساتھ باندھ کر بٹھایا گیا تھا، جبکہ سامنے ہادیر مطمئن سا اسے ہاتھ میں پکڑی تاروں سے کرنٹ لگا رہا تھا۔ پچھلے ایک ہفتے سے وہ یہاں قید پر یہ تکلیف برداشت کر رہا تھا۔ تم نے میری شمال کو ہاتھ کیسے لگایا؟ جسے ہاتھ لگاتے ہوئے میں 100 دفعہ سوچتا ہوں، اسے تم نے ہاتھ کیسے لگایا؟ ہادیر کے سرد لہجے پر رونل نے اسے دیکھا تھا، کیونکہ اسے ہادیر کی اردو سمجھ نہیں آئی تھی۔ ہادیر مسکرایا تھا۔ عجیب تھا اس کا مسکرانا۔ پاس کھڑا سارم اس کے اس تاثر سے ہمیشہ خوف کھاتا تھا۔ وہ ایجز تھا، رتی برابر بھی رعایت نہ برتنے والا۔ ہادیر نے باری باری اس کی انگلیوں کے ذریعے اسے کرنٹ لگا کر تکلیف دی تھی، اور اس دوران رونل کی چیخیں عروج پر تھی۔ نڈھال سا رونل اب سر جھکائے غنودگی میں جا رہا تھا جب ہادیر اٹھا تھا۔ اس کا باپ کہاں ہے سارم؟ ہادیر نے سارم کو دے کر پوچھا۔ وہ دوسرے روم میں ہے، جہاں آپ نے کہا تھا اسے رکھنے کو۔ سارم کی بات پر وہ مسکرایا تھا۔ ولیم رائے، بس 10 منٹ اور۔ ہادیر خود سے بڑبڑایا اور اپنے لیپ ٹاپ کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ 2 منٹ بعد وہ ایک کرسی پر بیٹھا ولیم رائے کو دیکھ رہا تھا، جسے الٹا لٹکا کر نیچے کھولتے ہوئے تیزاب کا بڑا سا ٹب رکھا گیا تھا۔ ایک خوف تھا ولیم کے چہرے پر، اور وہی خوف ہادیر شاہ کو مطمئن کر رہا تھا۔ جانتے ہو سارم، مرنے والے کو سب سے زیادہ تکلیف کب ہوتی ہے؟ ہادیر کی آواز پر سارم نے اسے سوال کے نظروں سے دیکھا تھا۔ جب اسے یہی معلوم نہ ہو کہ اسے مارا کیوں جا رہا ہے۔ ایک الگ ہی خوف ہوتا ہے اس کے چہرے پر جو مقابل کے جسم میں سکون کو پیوست کرتا ہے۔ ہادیر کی بات پر سارم مسکرایا تھا۔ ایجس، اس کا کیا کرنا ہے؟ سارم نے ہاتھ سے رونل کی طرف اشارہ کیا تو ہادیر نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائے بغیر اسے جواب دیا تھا۔ جس انسان نے میری شمال کو ہاتھ لگایا، تمہارا کیا خیال ہے اس کے ساتھ میں کیا کروں گا؟ سر، ویسے بھی یہ اسمگلر ہے بہت بڑا، آپ جو بھی سزا دیں گے اسے وہ اس کے لیے کام ہی ہوگی۔ سارم کے لہجے میں رونل کے لیے حقارت تھی۔ اس کی سزا بہت ہی آسان ہوگی۔ سارم یہ ساری زندگی پاگل خانے میں رہے گا۔ ہادیر کے مسکراتے لہجے پر سارم نے اسے دیکھا تھا۔ لیکن سر، پاگل خانے والے اسے کیوں لیں گے؟ میرا مطلب ہے سب جانتے ہیں یہ ولیم رائے کا بیٹا ہے جو لندن کا مشہور بزنس مین ہے۔ ہاں، سارم تم بھی کمال کرتے ہو۔ جو انسان اپنے باپ کو قتل کرے اور اس کے بعد اپنا ہاتھ کاٹ کر خودکشی کی کوشش کرے، وہ پاگل نہیں ہوگا کیا؟ ہادیر کی بات ایک لمحے سے پہلے سارم کی سمجھ میں آئی تھی۔ وہ قائل ہو گیا تھا ہادیر شاہ کی ذہانت کا۔ ہادیر نے گردن موڑ کر علی کو مخاطب کیا تھا جو ولیم کے ساتھ اس کے کمرے میں تھا، لیکن ولیم اس کی موجودگی سے واقف نہیں تھا۔ میں اس ولیم کو آسان موت کبھی دینا نہیں چاہتا تھا، لیکن بھائی کی قسم کے آگے مجبور ہوں کہ میں اسے انسان سمجھتے ہوئے اپنا بدلہ لوں، نہ کہ جانور سے بدتر سلوک کر جاؤں۔ اس لیے تم اسے شوٹ کرو، لیکن سب سے پہلے 2 گولیاں اس کی آنکھوں میں مارنا جنہوں نے میرے ڈیڈ کو گندی نیت سے دیکھا تھا، پھر اس کے ہاتھوں پر مارنا، کیونکہ ان ہاتھوں کی وجہ سے میرے ڈیڈ نے اتنے سال اذیت سہی تھی، اور آخری نشانہ اس کے دماغ کو لینا، جس میں اس نے میرے باپ کو مجھ سے دور کرنے کی کامیاب کوشش کی تھی۔ ہادیر کے سرد انداز پر علی مسکرایا تھا۔ ڈونٹ وری ایجس، آج آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ علی کے جواب پر وہ سارم کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ ولیم کی باڈی کو اس کے گھر کیسے پہنچانا ہے اور اس کا قتل کیسے اس رونل پر ڈالنا ہے، یہ سب تمہیں ہینڈل کرنا ہے سارم۔ اور ہاں، جیسے کسی نے ولیم کو یہاں لاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، ویسے ہی کسی کو واپسی پر بھی معلوم نہ ہو۔ میری اگر 20 منٹ تک فلائٹ نہ ہوتی پاکستان کی تو کبھی بھی ان دونوں باپ بیٹوں کو آسان موت نہیں دیتا۔ ہادیر کی بات پر سارم نے اپنا سر اس بات میں ہلایا اور سنجیدگی سے بولا، آپ کیا ہمیشہ کے لیے پاکستان جا رہے ہیں؟ ہاں، کیونکہ بھائی سے وعدہ کیا تھا جس دن میرا بدلہ پورا ہو گیا اس دن میں گھر واپس آ جاؤں گا۔ اور ہاں یار، یاد آیا، میرا فلیٹ میں تمہارے نام کر چکا ہوں اور اس کے پیپرز میرے کمرے میں موجود الماری کے پہلے دراز میں ہیں۔ ہادیر نے مسکرا کر اسے گلے لگایا تھا۔ علی بھی میرے ساتھ رہے گا؟ سارم کی آواز پر ہادیر مسکرایا تھا۔ خدا کو مانو یار، اسے تمہارے ساتھ چھوڑ جاؤں گا تو تمہارے گھر میں ہر وقت دنگل لگا رہے گا اور تمہاری بیوی کو چھوٹے چھوٹے ہارٹ اٹیک آتے رہیں گے، اس لیے وہ کل کی فلائٹ سے پاکستان آ جائے گا اور میرے ساتھ ہی رہے گا۔ ہادیر کی بات پر سارم مسکرایا تھا۔ میں آپ دونوں کو مس کروں گا۔
لو بھائی، جب بھی زیادہ یاد آئیں ہم پاکستان آ جانا، اور ابھی اس پاگل انسان کو پاگل خانے کی یاد سے بھجوا دینا۔ حاضر کے بول کر کمرے سے نکل گیا، جبکہ سارم نے مسکراتے ہوئے اس کے پشت کو دیکھا تھا۔ وہ واقعی کبھی کبھی سارم کو حیران کر دیتا تھا اپنے رویے سے، لیکن آج ولیم اور رونل کے ساتھ جو اس نے کیا وہ اسے حیران کم شوق زیادہ کر گیا تھا، کیونکہ وہ نرمی کسی صورت نہیں دکھاتا تھا۔ لیکن بعض دفعہ ہم سے جڑے رشتے ہمیں مجبور کر دیتے ہیں اور اپنے اندر کے جانور کو مان کر انسانیت دکھانے پر۔ غصے میں انسان اور جانور میں فرق تبھی ہوتا ہے جب وہ نہ تو اپنے لفظوں کے نشتر کسی پر برساتا ہے اور نہ ہی ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ حاضر نے اپنے غصے کو قابو کر لیا تھا، کیونکہ اسے اب ISI جوائن کرنی تھی، پاکستان جا کر جہاں جذبات سے نہیں اصولوں سے کام لینا تھا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا شمال کو پاکستان آئے ہوئے، لیکن سبھی اس کے غیر معمولی خاموشی سے پریشان تھے۔ اس سلسلے میں آمنہ شاہ نے حاضر شاہ سے بات کی تو اس نے بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیا تھا۔ آج بھی وہ نہا کر اپنے کمرے کی بالکنی میں کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب حمین اس کے کمرے میں داخل ہوا، وہ رخ موڑ کر حمین کو دیکھنے لگی۔ ایک پھیکی سے مسکراہٹ کو لبوں پر بمشکل سجائے وہ رخ موڑ گئی تھی۔ کیا کر رہی ہو یہاں پر؟ سب تمہارا لاؤنج میں ویٹ کر رہے ہیں، حمین نے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے فی الحال تنہا چھوڑ دو ہنی۔ کیوں تنہا چھوڑ دو؟ اور مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ جب سے تم پاکستان واپس آئی ہو خاموش ہو گئی ہو، کہ برو کو اتنا یاد کر رہی ہو کہ باقی سب تمہیں نظر ہی نہیں آ رہے؟ حمین کی بات پر ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی تھی۔ یہ خاموشی تو اب میری ذات کا حصہ بننے والی ہے ہنی، تو بہتر ہے سب اس کی عادت ڈال لیں۔ گڑیا بات کیا ہے پلیز بتاؤ مجھے، کہ برو سے کوئی جھگڑا ہوا ہے تمہارا؟ حمین نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ وہ مسکرائی تھی اور حمین کی فکر مندی پر اور اس کے انداز پر جس میں دنیا بھر کی نرمی اور محبت تھی۔ کچھ نہیں ہوا میرے بھائی، وہ مسکراتے ہوئے اسے تسلی دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی، جس میں یقیناً وہ ناکام ٹھہری تھی، کیونکہ سامنے حمین شاہ تھا جو اپنے باپ بھائی سے زیادہ شمال کو محبت کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تو وہ مذاق میں بھی برداشت نہیں کرتا تھا، پھر وہ کیسے نہ سمجھتا اس کی جان سے پیاری بہن کی خاموشی خود اس کی ذات کے لیے کتنی تکلیف دہ ہوگی۔ مجھے ایسا کیوں لگتا ہے شمال تم اس رشتے سے خوش نہیں ہو؟ حمین کی بات پر وہ نظریں چرا گئی تھی۔ جانتے ہو، ایک طرفہ محبت تکلیف نہیں دیتی کیونکہ اس میں اعتبار اور اختیار سرے سے ہی نہیں ہوتا، اور جو چیز اختیار میں ہی نہیں اس کا شکوہ میں خدا سے کیوں کروں؟ جب شکوہ ہی نہیں ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس رشتے میں خوشی یا غم کوئی معنی رکھتا ہوگا۔ شمائل، تمہاری اس بات کا کیا مطلب لوں میں، کہ بھائی تم سے محبت نہیں کرتے اور ان کے ساتھ زبردستی کی جا رہی ہے؟ حمین کی بات پر وہ خاموش رہی تھی۔ دیکھو شمائل، اگر ایسا ہے تو کبھی بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا کوئی، میرے ہوتے ہوئے۔ تم اس رشتے کے لیے جب چاہے انکار کر سکتی ہو۔ تم دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہو ہنی، لیکن مجھے ماما اور ڈیڈ کو سب کے سامنے شرمندہ نہیں کروانا۔ ویسے بھی حاضر شاہ اگر میرا نصیب ہے تو لاکھ کوشش کرنے پر بھی وہ میری زندگی سے کہیں نہیں جائے گا۔ بس صورت دیگر وہ اپنے راستے میں اپنے راستے۔ شمال نے مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ جب نصیب کا لکھا ہی مانا ہے تو بلا وجہ کی اذیت کیوں دے رہی ہو خود کو؟ چلو سب کے ساتھ نیچے بیٹھو، ویسے بھی تمہاری خاموشی زہر سے زیادہ بری لگتی ہے مجھے۔ اچھا میرے بندر چلو۔ شمال کرسی سے اٹھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک کمرے سے نکلی، لیکن جیسے سیڑھیوں سے اترتے ہوئے اس نے لاؤنج میں بڑے صوفے پر بیٹھے حاضر کو دیکھا تھا جو مسکرا کر سب سے باتیں کر رہا تھا۔ وہ حمین کا ہاتھ تھامے اپنے آنسوؤں کو حلق میں ہی دبائے، آنکھوں کی نمی کو پلکوں کے پردوں میں چھپائے بمشکل مسکراتے ہوئے لاؤنج میں آئی تھی۔ السلام علیکم برو، کیسے ہیں آپ؟ حمین کی پرجوش آواز پر حاضر جو ہادی سے بات کر رہا تھا اس کی جانب رخ موڑ کر دیکھنے لگا تھا، جو مسکراتے ہوئے شمال کے ساتھ کھڑا تھا۔ حاضر نے ایک نظر اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھا اور مسکرا دیا۔ وعلیکم السلام ہنی، کیسے ہو؟ حمین کو اشارے سے اپنے پاس بلاتے ہوئے وہ جواب میں بولا تھا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن آپ کا موسم ضرور بگڑنے والا ہے۔ حمین اس کے پاس بیٹھے سرگوشی نما آواز میں بولا تو حاضر نے ایک نظر شمال کو دیکھا جو آئرہ اور آزا کے ساتھ بیٹھ کر ان سے باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ حاضر سر جھکا کر مسکرا دیا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب لاؤنج میں بیٹھے تھے سوائے آئرہ کے جو ڈیوٹی پر جا چکی تھی۔ باقی سب گھر والے لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب علی شاہ نے حاتب اور حازم شاہ دونوں کو مخاطب کیا تھا۔ حازم اور حاتب، مجھے تم دونوں سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی پاپا بولیں۔ حازم شاہ جو حاتب شاہ سے مسکرا کر اپنا کوئی ماضی کا واقعہ یاد کر کے ہنس رہے تھے، اب علی شاہ کی جانب متوجہ تھے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہادی اور آسپا کی شادی کے ساتھ شمائل اور حاضر کی شادی بھی کر دی جائے۔ علی شاہ کی بات پر حاضر مسکرایا تھا، جبکہ شمائل نے خالی نظروں سے اپنے بابا سائیں کو دیکھا تھا، پھر بنا کچھ کہے وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ سب کو لگا تھا کہ وہ شرما کر گئی ہے، لیکن اصل وجہ حاضر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بابا سائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ کو جیسے مناسب لگے۔ حازم شاہ کی بات پر وہ مسکرائے تھے۔ حمین نے اپنے باپ کو گھورا جو اس کی بات پچھلے ایک ہفتے سے لٹکائے ہوئے تھے۔ مجھے بھی آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے۔ حمین جو حاضر اور ہادی کے ساتھ صوفے پر بیٹھا تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر سب کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے بولا۔ سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کیا بات ہے ہنی؟ آمنہ شاہ کی آواز پر وہ سنجیدگی سے حاتب کی جانب بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کر وہ حاتب شاہ کے دونوں ہاتھوں کو تھام کر امید بھری نظروں ان پر جمائے بولا تھا۔ بڑے پاپا، آپ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں؟
حمین کی بات پر حازم شاہ کا سر نفی میں ہلا تھا جبکہ حاضر مسکرا دیا۔ دونوں جانتے تھے کہ وہ کیا بات کرنے والا ہے۔ باقی سب گھر والے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ سب سے زیادہ محبت تو میں اپنے بیٹے ہانی سے کرتا ہوں۔ عاطف شاہ کے جواب پر وہ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیر کر حازم شاہ کو دیکھنے لگا جو سنجیدگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ بڑے پاپا، سب کی شادی ہو رہی ہے گھر میں، لیکن کسی کو میرا خیال ہی نہیں آ رہا، اور نہ ہی آزا کا، اس لیے سوچا اپنے منہ سے ہی بول دیتا ہوں، بڑے پاپا مجھے آزا سے شادی کرنی ہے۔ حمین کی بات پر ہادی نے بمشکل اپنا کہا روکا تھا جبکہ ہادی نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ اچھا، میری بیٹی کا ہاتھ مانگ رہے ہو؟ عاطف شاہ نے بمشکل اپنی مسکراہٹ کو لبوں پر رو کر مصنوعی سنجیدگی سے پوچھا۔ بڑے پاپا ہاتھ کب مانگا یار، پوری بیٹی مانگی ہے، ہاتھ کا میں کیا کروں گا؟ حمین آنکھوں میں شرارت لیے معصومیت سے بولا۔ سب گھر والوں کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اور اگر میں اپنی بیٹی نہ دوں تو؟ عاطف شاہ کی بات پر اس کا چہرہ ایک دم زرد ہوا تھا، شاید خوف سے۔ وہ ایک نظر آزا کو دے کر آصفہ شاہ کو دیکھنے لگا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے بڑے پاپا، بھائیوں کو بھی تو اپنی بیٹی دی آپ نے، میری دفعہ کیوں بول رہی ہیں ایسا؟ حمین کی بات پر ہادی نے اسے گھورا تھا۔ کیونکہ وہ اچھا خاصا کماتا ہے بھائی، اور تم تو ابھی پڑھ رہے ہو۔ عاطف شاہ نے اسے جان بوجھ کر تنگ کیا۔ بڑے پاپا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی اپنی پڑھائی کے بعد ڈیڈ کا بزنس جوائن کر لوں گا۔ ہاں تو جب کمانے لگو گے بھائی تبھی بات کرنا، میں اپنی بیٹی کسی بے روزگار کے ساتھ نہیں بیاہ سکتا۔ ان دونوں کی گفتگو سے سب گھر والے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ بڑے پاپا یہ اب زیادتی ہے، حمین ایک نظر آزا کو دے کر بے بسی سے بولا تھا۔ کوئی زیادتی نہیں ہے، ٹھیک بول رہا عاطف، اب اٹھو اور جا کر اپنے بھائیوں اور بہنوں کی شادی کی تیاری کرو، ویسے بھی تمہاری عمر نہیں ہے ابھی شادی کی۔ حازم شاہ کی بات پر وہ ان کی جانب مڑا تھا۔ ڈیڈ آپ تو رہنے ہی دیں، میری جتنی عمر میں آپ ایک عدد بچے کے باپ بھی بن چکے تھے، اب میری دفعہ آپ ایسا بول رہے ہیں؟ حمین کی بات پر لاؤنج میں سب کی کہے گونجے تھے سوائے حادث شاہ، حازم شاہ اور اشال شاہ کے۔ تینوں حمین کو سخت نظروں سے گھور کر رہ گئے تھے۔ او گاڈ، حازم یہ واقعی میرا بیٹا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، عاطف ہنستے ہوئے بولے تھے۔ تمہارا بیٹا ہے تو رکھو سنبھال کر اسے، اور بیٹا تم آج ملا مجھے کمرے میں اکیلے۔ حازم شاہ نے حمین کو گھور کر کہا تو عاطف شاہ نے جواب میں حازم کو گھورا تھا۔ خبردار حازم، جو اگر میرے بیٹے کو اپنی خوفناک آنکھوں سے ڈرانے کی کوشش بھی کی تو۔ او بھائی سنبھال کر رکھو اپنے بیٹے کو، حازم شاہ نے مصنوعی غصے سے کہا تھا۔ اچھا بڑے پاپا بتائیں نا پھر کیا فیصلہ کیا آپ کا؟ ویسے فیصلہ لینے سے پہلے میں آپ کو اپنی اور آزا کی شادی کی کچھ فوائد بتا دیتا ہوں۔ حمین کے انداز پر آزا نے اسے گھورا اور وہاں سے واک آؤٹ کر گئی تھی۔ کیسے فوائد؟ عاطف نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ پہلا فائدہ کہ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے آپ کے گھر میں ہی رہے گی۔ دوسرا فائدہ کہ آپ کی بیٹی کی جب بھی مجھ سے لڑائی ہوگی تب اسے زیادہ دور شکایت کرنے کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ اور تیسرا سب سے بڑا فائدہ، آپ کے پوتے پوتیاں آپ کے سامنے رہیں گے۔ حمین کی بات پر اب کی بار سب کے کہے لاؤنج میں گونجے تھے۔ ہاں بس کرو ہنی، عاطف ہنستے ہوئے بولے تھے۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ ہنی تمہارے باپ نے مجھ سے پہلے ہی بات کر لی تھی، اور تمہارے بھائیوں کے ساتھ تمہارا اور آزا کا صرف نکاح ہوگا، رخصتی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد ہی ہوگی۔ یہ میری بیٹی کی شرط ہے جو مجھے بھی منظور ہے۔ عاطف شاہ کی سنجیدگی پر وہ بے چارگی سے عاطف شاہ کو دیکھنے لگا۔ کوئی نہیں بڑے پاپا، کل کو جب میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے کہ ہم اسکول لیٹ کیوں گئے تو میں ان کو بول دوں گا ان کی ماں کی وجہ سے۔ حمین کی بات پر اب حازم شاہ کا جوتا اس کی کمر پر لگا تھا، وہ بے ساختہ ہنستے ہوئے پلٹا تھا۔ حازم شاہ کے سخت تیور دیکھ کر وہ فوراً سیڑھیوں کی جانب بھاگا تھا۔ آپ سے بڑا دشمن اس گھر میں میرے بچوں کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، دیکھ لیجیے گا، اپنے بچوں کو ہاتھ تک نہیں لگانے دوں گا میں آپ کو۔ حمین شرارت سے بول کر جلدی سے اپنے کمرے کی جانب بھاگا تھا کیونکہ اب ہادی بھی سخت تیور لیے اس کی جانب آ رہا تھا۔ یہ رونق ہے ہمارے گھر کی حازم شاہ، عاطف محبت بھرے لہجے میں بولے تو سبھی مسکرا دیے تھے۔ جی تو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔